السلام علیکم۔ یہ بتائیے بھائی، آپ کو واقعی نہیں پتہ کیا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انگوٹھے کے نشان پر کلک کرتے ہیں، بلکہ میری ویڈیو میرے سرکل کے لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی انگوٹھے کے نشان پر کلک کر دیا کریں تو ویڈیو کی رینج بڑھ جائے گی۔ یہ دیکھیں، تقریباً 490 لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اور تقریباً 56 سے 59 لوگوں نے انگوٹھے کے نشان پہ کلک کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 56 سے 59 ہی لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ 490 میں سے 56 ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ انگوٹھے کے نشان کو کلک کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، اس کے بعد دھیان کریں کہ جیسے ہی آپ ویڈیو اوپن کریں پہلے انگوٹھے کے نشان کو کلک کر دیں اور اس کے بعد ویڈیو دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے میں نے عبداللہ حرم سے بنائی ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ عبداللہ حرم دنیا کی خوبصورت ترین بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگز ہے، اور اس کو دیکھ کر حقیقتاً اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہوں کا محل ہے۔ بہت ہی خوبصورت ماربل کے ساتھ اور سنہری ٹائلوں کے ساتھ، سنہری ڈیکوریشن کے ساتھ اس کی چھتیں، اس کے فانوس اور دن میں بھی روشن رہتے ہیں اور انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کے بالکل سامنے جو پورشن ہے، یہ مردوں کا یہاں ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، اور یہ اس قدر خوبصورت ویو پیش کرتا ہے جیسے کسی بادشاہ کی بارادری ہو۔ بہت ہی خوبصورت جگمگاتا ہوا، صاف ستھرا چمکتا ہوا حرم تو یوں بھی جگمگاتا اور چمکتا ہی ہوا ہے، لیکن عبداللہ حرم کی کیا بات ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایکسٹینشن ہے، اور سعودی گورنمنٹ اس کی ستائش، اس کی تزئین و آرائش میں اس نے جس قدر نفاست سے کام لیا ہے وہ واقعی قابل تعریف اور تعریف کی مستحق ہے۔ مسجد نبوی کی اذانیں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، یہ ایک اذان آپ کے لیے میں نے عبداللہ حرم میں ریکارڈ کی ہے۔ سکپ نہ کیجیے گا، اس کو پورا سنیے گا اور اس کے ساتھ دیکھیے گا بھی۔ أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على بہت سارے یوٹیوبرز نے فرسٹ فلور پر بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن فرسٹ فلور پر جانے کے لیے ایکسکلیٹرز یعنی بجلی کی سیڑھیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور ہمارے ساتھ بزرگ خواتین تھی، لہٰذا ہم نے اس رائے کو مسترد کیا اور عبداللہ ایکسٹینشن کا انتخاب کیا۔ عبداللہ ایکسٹینشن میں بیٹھنے کے لیے صرف ایک پرابلم تھا کہ یہاں چل کول ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اے سی ٹھنڈک دیتا ہے۔ تھوڑی سی عقل کی استعمال یہ کرنا چاہیے کہ آپ جس جگہ بیٹھیں وہاں سامنے کھلا سپیس ہو، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بالکل سامنے یہ بہت بڑا سا کھلا ایک صحن ہے، اور اس کھلے صحن کی وجہ سے اے سی کی چلنگ جو ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو باقاعدہ یہاں دھوپ آتی ہے، جس کی وجہ سے ذرا ٹیمپریٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور آسانی ہمیں یہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل ساتھ یہ آپ زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔
پانی بھرنے کے لیے ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا، 2 ہوں یا 100 ہوں، ساری بوتلیں اس پانی سے بھر جاتی ہیں۔ اور اگر ہمیں وضو کرنا ہو اور واش روم جانے کی ضرورت نہ ہو تو ہم اسی زمزم سے وضو کر لیتے ہیں، یعنی آسانی ہی آسانی ہے الحمدللہ۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے اور میں واش روم آئی ہوں وضو کرنے کے لیے، اور واش روم بھی بڑے نفیس اور صاف ستھرے ہیں، اور یقیناً انتظامیہ اس بات کے لیے بڑی ہی تعریف کی مستحق ہے کہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہر وقت عملہ کام میں مستعد رہتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واش رومز کس قدر صاف ستھرے اور روشن اور چمکدار ہیں۔ اور اگر آپ وقت سے مناسب وقت پر آئیں، یعنی نماز کوئی سی ہو رہی ہے اور اس وقت آپ واش روم آئیں، تو آپ کو واش روم ہمیشہ صاف ستھرے اور بغیر رش کے ملتے ہیں۔ یہ جتنے دن ہمیں 8 دن یہاں بیٹھے ہوئے ہو گئے، آج تک یہ لیکوڈ ہم نے ختم ہوتے نہیں دیکھا، اور پانی کا سسٹم بھی بہت ہی شاندار ہے۔ یہ بات پھر قابل تعریف ہے کہ لاکھوں لوگوں کی موجودگی کے باوجود نہ تو آپ کو حرم میں کہیں کوئی گند پڑا نظر آتا ہے، نہ کوئی فالتو ٹیشو پیپر، اور نہ ہی واش رومز میں اگر آپ ٹائم پر جائیں تو یہاں کبھی گندگی موجود نہیں ہوتی۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، میں وضو کر چکی ہوں، اب نکلوں گی انشاءاللہ طواف کے لیے۔ اس وقت تقریباً شبینہ چل رہا ہوتا ہے، قیام اللیل، اور حرم کی میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد قیام اللیل میں کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت مطاف میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں بھی قیام اللیل کچھ لے لیتی ہوں اور کچھ جو ہیں وہ چھوڑ کر پھر نکلوں گی طواف کے لیے، کیونکہ اس کے سوا طواف لینا ان دنوں میں محال ہے، اس قدر شدید رش ہے کہ طواف پورا کرنا روزے کی حالت میں مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان رستہ ہے ہمارا طواف کے لیے، ہم عبداللہ حرم سے نکلتے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ مطاف کا یہاں موجود ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے 3 بہت اونچے اونچے دروازے نظر آ رہے ہیں، یہ باب عمرہ کا ایکسٹینشن ہے یہاں، اور یہ جی اب ہم جا رہے ہیں مطاف میں اترنے کے لیے کہ میرے رب کی رحمانی ہے، صحن حرم میں مہمانی ہے۔ تو الحمدللہ بس ہم اب اتر رہے ہیں صحن حرم میں، اور رات کے اس پہر طواف کرنا کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اس ویڈیو میں جی آپ کو بالکل اینڈ میں ایک بہت ہی رسیلی قسم کی خوبانیاں نظر آئیں گی آپ کو، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو وہ ایک خوبصورت سی بات بھی ضرور بتاؤں گی۔ میں اصل میں یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا، اس کو میں نے بنایا ہے اسٹک کے ساتھ، اور یہ اسٹک مجھے کوئی بہت اچھی یوز کرنی نہیں آتی ہے، اس لیے تھوڑا سا اس میں شاید کوئی اینگل کا فرق ہوگا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو لائیو کعبہ دکھاؤں کہ رات کے 3 بجے سے 3:15 کے درمیان اس وقت یہاں کیا صورتحال ہے۔ لوگ جلدی سے طواف ختم کر کے لمبی دعائیں کرنے کے لیے کعبے کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، طواف بہت ہلکا ہو جاتا ہے اور دعائیں مانگنے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ 25ویں رات ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے آپ سب کو اپنی دعاؤں کا حصہ رکھا، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ میری سب دعائیں آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ واپسی کا رستہ ہے، اور میں باہر نکل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کلپ کو آپ کے لیے بناؤں۔ زینی کی کال آ گئی ہے، سحری پہنچ گئی ہے، اور وہ پریشان ہو رہی ہے کہ امی کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ اور آپ آخر میں ایک رسیلی سی خوبانیاں دیکھیں گے۔ آج کے دن میرا بی پی شاید لو ہو رہا تھا، آنکھیں بار بار بند ہوتی تھی، سجدے سے سر اٹھتا نہیں تھا، اور میں مقام ابراہیم پر بالکل آخر میں جہاں بارڈر لگا ہوتا ہے وہاں بیٹھی تھی، اور ان ہزاروں لوگوں کے بیچ میں مجھے میرے رب کے سوا کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب میری یہ حالت ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ اس وقت جو چیز میرے لیے بہترین ہے وہ مجھے پہنچا دیں، تاکہ میں اٹھ جاؤں یہاں سے اور اپنی مقام تک پہنچوں۔ تو یہ جو خوبانیاں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں نے اس کی تصویر اسی لیے بنائی، تقریباً 1-2 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ بالکل ہجوم میں سے ایک صاحب ان کے لہجے سے لگتا تھا کہ یا وہ لاہور کے ہیں یا وہ جہلم کے ہیں، اور میرے ساتھ ایک اماں جی بیٹھی تھی، انہوں نے پوچھا اماں جی خوبانیاں کھاؤ گے؟ اماں جی نے دیکھا اور ایک خوبانی اٹھا لی، ساتھ ایک اور خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے ان کی طرف خوبانی کی، انہوں نے بھی 1-2 اٹھائیں، اور وہ باقی لفافہ میرے ہاتھ میں دے گئے جس میں 5 سے 6 پیس باقی تھے، اور وہ بہترین چیز تھی جس کی مجھے اس وقت ضرورت تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جب ایسا ہوتا ہے تو آنسو تو نہیں رکتے۔ اتنے ہجوم میں مجھے کون دیکھتا اور میری کون سنتا؟ میرے رب نے مجھے دیکھا اور اسی نے مجھے سنا، اور وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے، وہی بصیر ہے، اور وہی خبیر ہے۔ ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، سب اللہ کے مہمان ہیں، اور صحن حرم میں اترنے والے ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جسے وہ اپنی ساری زندگی ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ پیچھے ایک دن سخت پیاس لگی تھی،
روزوں کے بعد روزہ افطاری کے بعد یہ زمزم کے کولر سمیٹ دیتے ہیں اور ایک آدھ جگہ سے ہی پانی ملتا ہے۔ میں پانی ڈھونڈ رہی تھی، مل نہیں رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ جی آپ کے گھر کے صحن میں بھی پانی، میں نے کہا اللہ جی اس قدر سخت پیاس لگی ہے اور زمزم کا کنواں موجود ہوتے ہوئے پانی نہیں ہے۔ ایک شرطے نے مجھے کہا، اس میں نے خالی بوتل دکھائی تو اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ اس طرف جاؤ۔ جدھر اس نے پانی کا اشارہ کیا تھا میں اس طرف جا ہی رہی تھی کہ رستے میں ایک بوتل پانی کی بھری ہوئی ٹھنڈی ٹھار فرش پہ پڑی ہوئی نظر آئی۔ پہلے میں نے اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا، پھر ایک دم دل میں خیال آیا کہ میں ہی پانی مانگ رہی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو صفائی کرنے والا بوتل اٹھانے ہی لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی اور اللہ کا شکر کیا جس نے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی، زمزم کا ہی پانی میرے مانگنے پر میرے بغیر مشقت کے مجھے عطا فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سب مہمانوں کا ایسا ہی خیال رکھتے ہیں، گندے مندے اور گناہ گاروں کو بھلاتے ہی نہیں، نبھاتے بھی ہیں۔ اللہ کریم و مہربان، جس طرح اللہ کا یہ شہر روشن ہے جہاں رات میں بھی دن کا سما ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے دل کے اندھیروں کو روشنیوں سے تبدیل فرما دے، اور اندر جہاں رات ہے وہاں اللہ اپنی رحمتوں کے سورج طلوع فرما دے۔ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔